اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین واصدق الصادقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہماری بحث و مباحثہ جو ہے وہ کتاب صرف میر میں ہے، اور صرف میر میں سے ہماری بحث جو ہے وہ تعلیلات میں سے ہے۔ آج جو ہے ہم نے پڑھنا ہے مصدر میمی، اسم زمان اور اسم مکان کے اوزان، کہ مصدر میمی کس وزن پر آتا ہے، اسم زمان اسم زمان و مکان دونوں اکٹھے ہیں، ایک وزن پر ہیں۔ اسم زمان و مکان کس وزن پر آتے ہیں، ان کا قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ مصدر میمی، اسم زمان، اسم مکان، فعل ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں، فعل ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں، پہلے وہ ان کو ذکر کرتے ہیں کہ ان ابواب میں کس وزن پر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مصدر میمی، اسم زمان، اسم مکان، ثلاثی مجرد کے ابواب میں فعل مضارع کی عین کلمہ کی حرکت کو دیکھیں گے۔ ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں وہاں اگر عین کلمہ، فعل مضارع میں جو عین کلمہ ہے، اگر وہ عین کلمہ مفتوح ہے یا مضموم، دو صورتیں ہیں، اگر مفتوح ہے یا مضموم، ان دو صورتوں میں یہ اسم زمان اور اسم مکان یا مصدر میمی جو ہے یہ عین کے فتحہ کے ساتھ آئے گا۔ ثلاثی مجرد میں اگر فعل مضارع کی عین کلمہ مفتوح ہے یا مضموم ہے تو ان دونوں صورتوں میں کیا آئے گا؟ فتح آئے گا۔ اسم زمان اور اسم مکان کا یا مصدر میمی کا فتح کے ساتھ ہوگا۔ فتح کے ساتھ کیوں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے فتح کے ساتھ ہوگا کیونکہ عین کا فتح اور یہاں مصدر اسم زمان اور اسم مکان کا فتح وہ مناسبت کی وجہ سے ہو جائے گا۔ ضمہ کیونکہ ثقیل ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ضمہ کی بجائے ہم نے فتح پڑھا ہے، کسرہ نہیں پڑھا، فتح اس لیے پڑھا ہے کیونکہ یہ فتح جو ہے یہ خفیف حرکت ہے، اس لیے کسرہ کی بجائے ہم نے فتح کو ترجیح دی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ مشربن، مقتلن، مضربن، یہ سارے جو ہے مضربن عفن، مضرب والی مضرب آئے گا عفن، مقتلن، مشربن، ممنعن، یہ کہتے ہیں کہ ان میں ابواب میں کیا ہے کہ یہ عین کے اسم زمان ہو یا اسم مکان ہو یہ عین کے فتح کے ساتھ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر عین کے کسرہ کے ساتھ ہو، یعنی ثلاثی مجرد فعل مضارع کی عین کلمہ کی حرکت جو ہے وہ کسرہ ہو تو وہاں اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ یہاں اسم زمان، اسم مکان اور مصدر میمی میں عین کلمہ کو کیا دیا جائے گا؟ کسرہ دیا جائے گا۔ جس طرح کہ وہ کہتے ہیں مسجدن، مجلسن، ٹھیک ہے، مجلس، جالسا، یجلسو، یجلے، یہ لے سو جو ہے لام جو ہے یہ فعل مضارع کی عین کلمہ کی حرکت ہے۔ ساجدہ، یس جدو اگر باب سے ہے تو مسجد ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے یسجد، مسجد، ٹھیک ہے، مجلس، یہاں کیونکہ یجلس فعل مضارع میں عین کلمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مکسور ہے، تو اسم زمان، اسم مکان یا مصدر میمی جو ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا۔ یہ واضح ہو گیا؟ یعنی ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد کے فعل مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کو دیکھیں گے۔ اگر فعل مضارع کے عین کلمہ کی حرکت مفتوح ہے یا مضموم ہے تو وہ مصدر میمی، اسم زمان، اسم مکان عین کلمہ کے فتح کے ساتھ ہوگا۔ فتح اصل کی وجہ سے کیونکہ وہ مفتوح ہے، اور ضمہ اس لیے کہ مشکل ہوتا ہے، ثقیل ہے، لہٰذا کسرہ نہیں پڑھ رہے، فتح پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ فتح جو حرکت ہوتی ہے یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ خفیف حرکت ہوتی ہے۔ اگر ثلاثی مجرد کے ابواب میں فعل مضارع کے عین کلمہ کی حرکت کے اوپر کیا ہے؟ کسرہ ہے،
तो फिर मस्दर मीमी इसमें ज़मान इसमें मकान क्या होगा, मकसूर। ऐन कलमा उसका जो होगा, ऐन हर्फ ऐन जो होगा वो क्या होगा, कसरा के साथ होगा, जिस तरह मस्जिद या मजलिस ये है। अब वो कहते हैं कि नहीं, अगर मुअतलुल फा के बाब जो हैं, ठीक है, अगर मुअतल हैं, सुलासी मुजर्रद ही है, ठीक है, सुलासी मुजर्रद के औज़ान के पर वज़न के ऊपर है बाब। अगर मुअतल है, मुअतल यानी उसके फा कलमा की जगह पर हर्फ इल्लत है, तो जो मुअतल के अबवाब हैं वो कहते हैं मुअतल के अबवाब जितने भी हैं उन सब में जो मस्दर मीमी है या इसमें ज़मान है या इसमें मकान है वो भी ऐन के कसरा के साथ होगा, यानी वो भी मफ़इलुन के वज़न पर आएगा। ठीक है, जिस तरह कहते हैं वादा या एदो, वादा यो एदो था जो असल में, वादा या एदो वादन, इसका इसमें ज़मान इसमें मकान किस वज़न पर आएगा, मौइद के वज़न पर आएगा। ठीक है ना, वाज़ा याज़ा ओ, ठीक है, वाज़ा याज़ा ओ, अगरचे यहाँ पर याज़ा ओ पढ़ रहा हूँ मैं, यानी पीछे हमारे पास कायदा क्या था कि अगर फ़ेल मुज़ारे मुतवज्जे, फ़ेल मुज़ारे के ऐन कलमा की हरकत अगर मफ्तू हो या मज़मूम हो तो हमने क्या कहा था कि ऐन इसमें ज़मान मकान या मस्दर मीमी में ऐन को क्या करेंगे, मफ़अल, ऐन के फ़तह के साथ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, वाज़ा याज़अ वज़अन, ठीक है, माना यमना के वज़न पर है। यहाँ पर भी फिर मौज़े पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि मुअतल वो अबवाब सुलासी मुजर्रद के जिनके पहला हर्फ इल्लत हो मुतलकन, चाहे ऐन के ऊपर कसरा हो, फतह हो, फ़ेल मुज़ारे की ऐन कसरा हो, फतह हो या ज़म्मा हो, वहाँ पर किस वज़न पर पढ़ा जाएगा, मफ़इलुन के वज़न पर पढ़ा जाएगा, यानी ऐन को मुतलकन कसरा के साथ पढ़ा जाएगा। जिस तरह मौज़िउन, मौज़े वाज़ा याज़ा वज़अन से किस वज़न पर हम पढ़ रहे हैं, मौज़े पढ़ रहे हैं, मौज़ा नहीं पढ़ रहे। क्यों, हालांकि पहले कायदे के मुताबिक मौज़ा पढ़ना चाहिए क्योंकि वहाँ ऐन मफ्तू है, लेकिन कहते हैं ना, मुअतलुल फा के जितने अबवाब भी हैं वहाँ पर उनका इसमें ज़मान व मकान व मस्दर मीमी मफ़इलुन के वज़न पर आएगा, मौज़े के वज़न पर आएगा। अगर मुअतलुल लाम हो, ये तो था मुअतलुल फा, अगर बाब मुअतलुल लाम हो, सुलासी मुजर्रद के अबवाब में से हो, वो कहते हैं उसकी मिसालें काफ़ी सारी दी हैं मुअतलुल फा की, जहाँ पर कसरा के साथ है। वो कहते हैं मतलउन, मशरिकुन, मगरिबुन, मस्जिदुन, ठीक है ना, ये सारी उसकी हैं। वो कहते हैं कि जहाँ पर अफ़वन इनको जहाँ पर मफ़इलुन के वज़न पढ़ रहे हैं वहाँ एक और बात भी की है, अगर उसको आप फतह के साथ भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मतला भी पढ़ सकते हैं, मशरक भी पढ़ सकते हैं, मगरब भी पढ़ सकते हैं। अगर मुअतलुल लाम हो बिलफ़र्ज़ तो वो कहते हैं मुतलकन, चाहे फ़ेल मुज़ारे के ऐन कलमा मकसूर हो, फ़ेल मुज़ारे का ऐन कलमा मफ्तू हो, फ़ेल मुज़ारे का ऐन कलमा मज़मूम हो, मुतलकन वो कहते हैं कि उसका वज़न जो होगा किसका, मस्दर मीमी, इसमें ज़मान हो इसमें मकान, वो क्या होगा, ऐन, उसमें इसकी ऐन कलमा जो है वो क्या होगी, मफ्तू होगी, यानी मफ़अलुन के वज़न पर आएगा। जिस तरह मरमयुन, मरज़ायुन, मरख़ायुन, ये सारे उसके वज़न हैं। वो कहते हैं कि इसके अलावा बाकी जो हैं हमारे पास बच्चे हैं वो है लफ़ीफ़ मफ़रूक, लफ़ीफ़ मक़रून, अजवफ़, मुज़ाफ़, इसम ज़मान, मकान। इनमें क्या करेंगे, वो कहते हैं इनमें जो है कायदा कुलिया वो होगा जो सही सुलासी मुजर्रद का है, यानी मुअतल में तो अलहदा कायदा हो गए। मुअतल में तो यह है कि अगर मुअतल फ़ा है तो इसमें ज़मान, मकान और मस्दर मीमी मफ़इलुन के वज़न पर आएगा। अगर मुअतलुल लाम है तो यहाँ पर कायदा कुलिया है कि वो मफ़अलुन के वज़न पर आएगा। ठीक है, अगर सही सुलासी मुजर्रद है तो वो कहते हैं चाहे लफ़ीफ़ मफ़रूक हो, लफ़ीफ़ मक़रून हो, चाहे मुज़ाअफ़ हो, या वो कहते हैं इसमें ज़मान, मकान, इनमें किस वज़न पर आएगा, वो कहते हैं कि इनमें ये उसके सही वाले वो होगा, कायदा कुलिया के मुताबिक आएगा। सही वाला कायदा कुलिया क्या है कि फ़ेल मुज़ारे की ऐन कलमा अगर मकसूर है तो मफ़इलुन, ऐन के कसरा के साथ है,
اگر مفتوح یا مضموم ہے تو وہ عین کے فتح کے مفعول کے ساتھ آئے گا۔ یہ تھی ہماری بحث مختصر سی، کس میں؟ یہ تھی مصدر میمی اسم زمان اور اسم مکان میں۔ آگے ہے اسم اعلیٰ 1، اسم مرہ 2، اسم نو 3۔ اسم اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ اسم اعلیٰ وہ شے جس کے ساتھ کوئی کام کیا جائے، بطور اعلیٰ جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کو اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ اسم اعلیٰ کے جو ہیں وہ 3 اوزان ہیں، مفعال، مفعل، مفعلتن، مفعال، مفعل، مفعلتن۔ یہ 3 وزن جو ہیں یہ کس کے ہیں؟ اسم اعلیٰ کے ہیں۔ مثال کے طور پر مثال دیتے ہیں مخیتن، یعنی وہ چیز خیط سے، خیط، مخیتن وہ چیز جس چیز کے ساتھ کسی چیز کو سیا جائے، سلائی کی جائے۔ مثال کے طور پر سوئی ہے، سوئی کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مخیت، یہ آلہ ہے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ سیا جاتا ہے۔ مفتاح، مفعال، مفتاح، چابی کو کہتے ہیں، یہ آلہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ تالا کو کھولا جاتا ہے۔ مفرقہ وہ چیز جس چیز کے ساتھ 2 چیزوں کو کیا کیا جائے؟ جدا کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آلہ ہے 2 چیزوں کے۔ مثال کے طور پر مفعلتن، مترکہ، مترکہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس چیز کے ساتھ کیا ہے؟ 2 چیزوں کو جدا کیا جائے۔ منشار، مفعال وہ آری جس کے ساتھ 2 چیزوں کو، مثال ایک چیز ہے اس کو جدا کر کے علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے۔ اس میں اعلیٰ اس کو کہتے ہیں کہ یعنی جو چیز کسی آلہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ مترکہ ہتھوڑی مثال کے طور پر اس کو آلہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں کذا کافی ساری چیزیں ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں آلہ، جو چیز آلہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہو۔ اس میں مرہ یعنی جو چیز ایک مرتبہ کے اوپر تکرار کر رہی ہو، وہ اس کا وزن کیا ہے؟ فعلتن، ٹھیک ہے؟ جس طرح ضربتہ ضربتن فعلتن، یعنی میں نے اسے مارا 1 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ یہ فعلتن بتا رہا ہے کہ ضربتہ ضربتن یعنی کہ میں نے اس کو مارا 1 مرتبہ۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے فعلا، یہ بھی کیا ہے؟ فعلا، فعلتن و فعلتن، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جلستو جلستن، میں بیٹھا 1 مرتبہ بیٹھنا، یہ نوع کو بیان کر رہا ہے فعلا۔ اور فعلا جو ہے یا فعالا جو ہے یہ بھی کس کو بیان کرتا ہے؟ اس کی نوع کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ مباحثہ ہے۔ کہتے ہیں فصل، مصدر میمی و اسم زمان و اسم مکان۔ کہتے ہیں کہ مصدر میمی و اسم زمان و اسم مکان در فعل ثلاثی مجرد، یہ قاعدہ میں پہلے گزارش کروں، فعل ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں ان میں مصدر میمی، اسم زمان اور اسم مکان کا وزن بتا رہے ہیں۔ اد یفعلو، یفعلو مثال دیا کہ وہاں جہاں پر عین فعل مضارع کی عین کلمہ کیا ہے؟ مفتوح ہے، بر وزن مفعل آید۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر فعل مضارع کی عین کلمہ، وہ ابواب جن میں فعل مضارع کی عین کلمہ کیا ہے؟ مفتوح ہے، تو وہاں پر بھی مفعل کے وزن پر آتا ہے۔ جس طرح مشربن، ٹھیک ہے؟ بے معنی اشامیدن، پینا، و زمانہ اشامیدن وہ زمانہ جس زمانے میں پیا گیا ہے یعنی اسم زمان، و مکان اشامیدن وہ جگہ جس جگہ سے پیا گیا ہے یعنی اس میں مکان ہے۔ اسم زمان دلالت کرتا ہے اس زمانے پر جس زمانے میں کام ہوا ہے، اس میں مکان دلالت کرتا ہے اس جگہ پر جس جگہ پر کام ہوا ہے، مثلا مقتل وہ جگہ جہاں پر کیا ہے؟ قتل ہوا ہے۔ مشرب وہ جگہ جس جگہ پر پیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ وَأَذْ يَفْعُلُ دوسرا وہ کہتا ہے ثلاثی مجرد میں سے اگر یفعلو کے وزن پر ہے فعل مضارع یعنی عین کلمہ کے فتح کے ساتھ ہے، فعل یفعلو ناصر ینصرو، تب بھی اس کا اس مصدر میمی اسم زمان اور مکان کس وزن پر آئے گا؟ مفعلون کے وزن پر آئے گا۔ وَأَذْ يَفْعُلُ نیز ہمچنین آیت، وہ کہتے ہیں یفعلو بھی اسی طرح آتا ہے، کس طرح؟ یعنی عین کلمہ کے فتح کے ساتھ آتا ہے، مفعلون کے وزن پر آتا ہے۔ چون قتل یقتلو قتلاً، اس میں زمان، مکان اور مصدر میمی مقتل، یعنی مقتل کیا مطلب؟ یعنی قتل ہونا
یا قتل کرنا، قتل ہونا، اسم زمان کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں پر قتل ہوا ہے، زمان وہ جگہ وہ زمانہ جس زمانے میں قتل ہوا ہے، اور اسم مکان وہ جگہ جہاں پر قتل ہوا ہے۔ کہتے ہیں بمعنی کشتن قتل کرنا، و زمان کشتن وہ زمانہ جس میں قتل ہوا ہے، و مکان کشتن اور وہ جگہ جہاں پر قتل ہوا ہے، وہ مکان اور زمان، و در چند کلمہ اسم زمان و مکان بر مفعل آید، اور وہ کہتے ہیں کہ چند کلمات ایسے ہیں جہاں پر مصدر میمی اسم زمان اور مکان مفعلون کے وزن پر بھی آتا ہے۔ کس کی طرح؟ بکسر عین بخلاف قاعدہ و قیاس، وہ کہتے ہیں عین کلمہ کے کسر کے ساتھ آتا ہے، اور جب عین کلمہ کے کسرہ کے ساتھ آئے گا تو وہ کہتے ہیں یہ اصل کے یہ کیا ہے اور قیاس کے کیا ہے؟ یہ خلاف ہے۔ اسم زمان و اسم مکان اور مصدر میمی میں اصل یہ ہے کہ یہ عین کے فتح کے ساتھ ہو، اور جہاں پر یہ عین کے کسرہ کے ساتھ ہوگا تو یہ عین کے کسرہ کے ساتھ آنا یہ اصل کے کیا ہے؟ خلاف ہے، اور جب یہ اصل کے خلاف ہے تو وہاں پر کہتے ہیں کہ آپ اس عین کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور عین کے فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے مطلع، طالع یطلع، مطلع یا طالع یطلع، مشرق، مغرب، مسجد، مسقط، منبت، مفرق، منسق، مجزر، یہ وہ ابواب ہیں جہاں پر کیا ہے؟ مصدر میمی اسم زمان اور اسم مکان کیا ہے؟ عین کے کسرہ کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ مطلع یعنی طلوع ہونا، طلوع کرنا، وہ جگہ جہاں پر وہ زمانہ جس زمانے میں طلوع ہوتا ہے، وہ جگہ جہاں سے طلوع ہوتا ہے، یہ سارے جو ہیں اسی یعنی تینوں معنی میں کر سکتے ہیں، مصدر والا بھی کر سکتے ہیں، زمان اسم زمان والا بھی اور اسم مکان والا بھی۔ وہ کہتے ہیں ودار این ہما فتح ہم جائز است، اور میں نے گزارش کی ہے کیونکہ یہ اصل کے جب خلاف ہے تو آپ مسجد بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلع بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلع بھی پڑھ سکتے ہیں، مشرق بھی پڑھ سکتے ہیں، مشرق بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں کذا باقی سیگے جو ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں وَأَذْ يَفْعِلُ مصدر میمی مفعل آید بفتح، اور وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یفعلو صحیح ثلاثی مجرد ہوتا ہے، اور ہم نے کیا کہا تھا کہ جب صحیح ثلاثی مجرد ہو، عین فعل مضارع کی عین کلمہ کیا ہو؟ مکسور ہو، تو اس میں زمان اور اسم مکان اور مصدر میمی عین کے کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسی طرح یفعلو ہوگا یعنی فعل مضارع کی عین کلمہ مکسور ہوگی، پھر بھی مفعلن عین کے ضمہ کے ساتھ بھی فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَأَذْ يَفْعِلُ مصدر میمی مفعل آیت بفتح، یعنی مصدر میمی فتح مفعلن کے وزن پر بھی آتا ہے، ومکان و زمان بر وزن مفعل آیت بکسر، اور اسم زمان اور اسم مکان جو ہے وہ مفعلن کے وزن پر آئے گا، جیسے مجلس۔ یہاں تک تو یہ بات واضح ہو گئی۔ اب بحث ہے ہماری کس میں؟ معطل الفا اور معطل اللام میں۔ معطل الفا میں گزارش کی ہے کہ عین کے کسرہ کے ساتھ ہوگا مطلقاً، اور معطل اللام میں عین کے فتح کے ساتھ ہوگا مطلقاً۔ مطلقاً سے مراد کیا ہے؟ چاہے عین اس کی کیا ہو؟ فعل مضارع کی عین مکسور ہو، مفتوح ہو یا مضموم ہو۔ کہتے ہیں وَأَذْ مثال معطل الفا اور مثال کیا؟ یعنی جہاں پر فعل حرف علت فا کلمہ کی جگہ پر اس کو معطل الفا اور مثال کہتے ہیں۔ وَأَذْ مثال مطلقاً کیا ہے؟ خواہ مضموم العین چاہے وہ عین ضمہ ہو، وخواہ مکسور العین چاہے عین فعل مضارع کی عین کلمہ مکسور ہو، وخواہ مفتوح العین چاہے فعل مضارع کی عین کلمہ مفتوح ہو، ہم بر وزن مفعلون آید، اس کا جو کہتے ہیں کہ وہ وزن ہوگا وہ مفعلون پر آئے گا، بکسر عین کے کسرہ کے ساتھ ہوگا، چون جیسا کہ موعدن وعدا یعدو یوعدو جو تھا اصل میں، موضعن وضع یضع و موجلن واجلا یوجلو، حالانکہ یہ عین کلمہ کے فتح والے باب ہیں، موسومن واسوما یوسومو شارفا یشرفو و میسرن، یہ سب ابواب میں کیا ہے؟ یہ عین کے کسرہ کے ساتھ کیا آیا ہے؟ اسم زمان اور اسم مکان آیا ہے۔ وَأَذْ ناقص، اگر وہ ثلاثی مجرد اور ناقص ہے
یعنی حرف علت لام کلمہ کی جگہ پر ہے، کہتے ہیں بر وزن مفعلن آید، عین کے فتح کے ساتھ ہوگا، بفتح عین، چاہے وہ عین فتح کے ساتھ ہو، مطلقاً ہے یہ، جیسا مرما، رما یا رما سے ہے، ومرزا ومرخا، یہ سارے ابواب میں وہ کہتے ہیں اب بحث ہے وعاض لفیف مفروق و مقرون و عجف وف و مضاف اسم زمان و مکان و مصدر میمی برقیاس صحیح است۔ یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے معطل الفاء اور معطل اللام کی بات۔ وہ کہتے ہیں کہ لفیف مفروق، لفیف مقرون اور مضاف کے جو ابواب ہیں وہاں پر وہ کیا کریں گے، قاعدہ کلیہ کیا جاری کریں گے، وہ کہتے ہیں وہاں پر جو ہمارا قاعدہ کلیہ ہوگا وہ صحیح والا، اسم زمان مکان اور مصدر میمی کے لیے کہ صحیح والا قیاس کریں گے۔ صحیح والا قیاس کیا ہے، یعنی فعل مضارع کی عین کلمہ اگر مکسور ہے تو اسم زمان اور مکان مفعلن کے وزن پر آئے گا، مصدر میم مفعلن کے وزن پر آئے گا، اگر مفتوح یا مضموم ہے تو مفعولن کے وزن پر آئے گا۔ یہ یہاں تک واضح ہو گیا، یہ مصدر میمی، اسم زمان اور اسم مکان کی بات ہے۔ آگے جو ہے وہ اسم اعلیٰ، اسم مرہ اور نو یعنی اس کی کیفیت، حالت کو بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں وابداں کے مفعالن، اسم اعلیٰ کے 3 وزن ہیں، مفعالن، مفعالن، فعلتن، مفعلتن، مفعالن، مفعلتن اور مفعلن، مفعالن، مفعلن، مفعلتن، یہ 3 وزن جو ہیں یہ کیا ہیں اسم اعلیٰ کے۔ اسم اعلیٰ میں نے کہا کہ وہ چیز جس کے ساتھ کوئی کام کیا جائے، برائے آلت ببد، وہ کہتے ہیں کہ یہ کس کے لیے آتے ہیں، آلہ کے لیے آتے ہیں، چون مخیتن، سوئی، کیونکہ یہ سوئی وہ ہے آلہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے، مفتاح، چابی، مفرقہ، وہ چیز جس سے کسی چیز کو کاٹا جائے، جدا کیا جائے، تو بطور آلہ استعمال ہوتا ہے، مکناسا، مکناستن، مفعالتن، مکناسا جھاڑو کو کرتے ہیں مکناسا، ٹھیک ہے نا، اصل میں مکناسا ہوتا ہے، مکناسا یعنی وہ آلہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ صفائی وغیرہ کی جاتی ہے۔ یہ 3 وزن جو ہیں یہ اسم اعلیٰ کے ہیں، مفعالن، مفعلن، مفعلتن، اور وہ کہتے ہیں وفعلتن بفتح فا کے فتح کے ساتھ، از ثلاثی مجرد برائے مرہ بود، وہ کہتے ہیں ثلاثی مجرد سے یہ کس کے لیے آتا ہے، ایک مرتبہ کے اوپر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، جس طرح کہ ضربتہ ضربتن فعلتن، ضربتہ ضربتن، میں نے اس کو مارا، ایک مرتبہ مارنا، ضربتن یعنی ایک مرتبہ مارا، بمعنی یک بار زدن است، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک مرتبہ مارا۔ وفعلا، فعلا تھا وہ، یہ ہے فعلا، بکسر فا کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں، فعلا کہتے ہیں برائے حیات و چنگوگی فعل بود، وہ کہتے ہیں کہ فعل کی حالت اور کیفیت پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ فعل جو ہوا ہے کس طرح ہوا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ کہتے ہیں جلستو جلستن، میں بیٹھا، کس طرح بیٹھا، جلستن، کہ وہ نو بیان کر رہا ہے کہ میں بیٹھا، میرا بیٹھنا اس طرح بیٹھنا تھا، یعنی وہ اپنی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں، حیت کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ معنی یک نو نشستن است، کہ یعنی وہ میرا بیٹھنا کیا تھا، ایک مرتبہ بیٹھنا تھا، وہ اس کی کیفیت کیا تھی بیٹھنے کی، کہ ایک ہی مرتبہ بیٹھا ہوں۔ وہ یہ کیا فعلا اور فعلا، وہ کہتے ہیں فعلا بضم فا برائے مقدار بود، یہ مقدار کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ فعلا ایک مرتبہ پر دلالت کرتا ہے، فعلا تن یہ اس کی نو کیفیت کو بیان کرتا ہے، فعلا مقدار بیان کرتا ہے۔ اکل تو لقمتن، میں نے کھایا، میرے کھانے کی مقدار کیا تھی، ایک لقمہ تھی۔ وفعلا، فعلا، فعلا کے بعد کیا ہے، فعلا، کہتے ہیں برائے چیزی بود کے از فعل ساکت شد، فعلا اس چیزی کے لیے آتا ہے جو چیز فعل سے ساکت ہو چکی ہو، جس طرح کہ کناسا و غلاما، وہ کہتے ہیں وبداں کے از فعل ثلاثی مزید فی۔ اب یہ تو تھا ہماری بحث فعل ثلاثی مجرد میں، کہتے ہیں وبداں کے از فعل ثلاثی مزید فی، اگر فعل ثلاثی مزید فی ہو، فعل رباعی مجرد ہو یا فعل رباعی مزید فی ہو، وبداں کے از فعل ثلاثی مزید فی و رباعی مجرد و مزید فی، فعل ثلاثی مزید فی، فعل رباعی مجرد اور فعل رباعی مزید فی، ان 3 میں کیا ہے، کہتے ہیں مصدر میمی، ایک مصدر میمی کا وزن کس پر ہوگا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فعل، یہ ہماری بحث جو تھی ابھی تک ساری ثلاثی مجرد میں تھی، ثلاثی مزید فی کے جو 10 باب ہیں، رباعی مجرد کا 1 باب ہے، رباعی مجرد کے وہ کیا ہیں، مزید فی کے 3 باب ہیں،
ان میں किस वज़न पर आएगा? मस्दर मीमी का वज़न क्या होगा, इसमें ज़मान का वज़न क्या होगा, इसमें मकान का वज़न क्या होगा? वो कहते हैं इन तीनों में, सुलासी मज़ीद फ़ी में, रुबाई मुजर्रद और रुबाई मज़ीद फ़ी में क्या होगा? वो कहते हैं मस्दर मीमी व इसमें ज़मान व इसमें मकान बर वज़न इसमें मफ़ऊल आन बाबाशाद। वो कहते हैं कि इन अबवाबों में मस्दर मीमी, इसमें ज़मान और इसमें मकान उस बाब के इसमें मफ़ऊल के वज़न पर आते हैं। मिसाल के तौर पर मुकरमुन बाब जो है, इफ़आल जो है, ये सुलासी मज़ीद भी क्या, अफ़अल युफ़इलु इफ़आलन, अकरम युकरिमु इकरामन फ़हुव मुकरमुन व उकरम युकरमु इकरामन फ़ज़ाका मुकरमुन। ये जो फ़ज़ाका मुकरमुन है ये इसमें मफ़ऊल है। यही वो कहते हैं कि ये जो इसमें मफ़ऊल है यही उसका मस्दर मीमी भी है, मस्दर मीमी का वज़न भी यही है, इस ज़मान का वज़न भी यही है और इसमें मकान का वज़न भी दहराजा जो दहरजतन फ़ाव दहरजन व दोहरजा जो दहरजतन फ़ज़ाका मुदहरजुन। ये जो मुदहरजुन है यही कहते हैं कि ये सुलासी रुबाई मुजर्रद का वज़न है और यही वो कहते हैं कि रुबाई मुजर्रद का इसमें मफ़ऊल है, यही मस्दर मीमी है, यही इसमें ज़मान है और यही इसमें मकान है। ठीक है, तदाहरजा या तदाहरजो तदाहरजन फ़ज़ा का मुतदाहरजुन, फ़ज़ा का ये जो फ़ज़ा का मुतदाहरजुन है ये मुतदाहरजुन ये इसमें मफ़ऊल भी है सुलासी रुबाई मज़ीद फ़ी के बाब का। यही मुतदाहरजुन ये क्या है मस्दर मीमी के वज़न पर भी है और यही मुतदाहरजुन इसमें ज़मान भी है और यही मुतदाहरजुन इसमें मकान भी है। यहाँ तक हमारी बहस जो थी वो आज के मुबाहसे में वो मस्दर मीमी, इसमें ज़मान, इसमें मकान, इसमें आला, इसमें मर्रा और इसमें नौ में थी। और कल का मुबाहसा जो है वो आने वाली फासिल में होगा। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला